رمضان کے آخری عشرے میں کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ تو پھر انتظار کس بات کا؟ آئیے ہم مل کے پتہ لگاتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں ہمارے لیے ان آخری 10 راتوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر برادرز سسٹرز، میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ سب سے بہترین اعمال جو کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس آخری عشرے میں ایک ایسی رات آتی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یعنی ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے کے برابر نہیں ہے، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، اور اس رات میں فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اگلے سال کے احکام لے کر آتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس معاملے میں رہنمائی فرمائی کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں ڈھونڈی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ اس آخری عشرے کے اندر خوب ایکٹیو ہو جاتے اور بہت زیادہ عبادات کرتے، ساری رات جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر رکھتے تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا جا سکے۔ تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے خود ہی اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کو ایک ایسی رات نصیب ہو جائے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، میننگ بیٹر دین 80 years of worship, that is a lifetime، تو سوچیے ہمارے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہوگی اور کتنا زیادہ اجر کمانے کا موقع ہے ہمارے پاس۔ اور سوچیے اس بد نصیب کے بارے میں کہ جو اس رات کو نہ پا سکے۔ سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، اب ٹائم آ گیا کہ آپ اپنی کمر کس لیں اور اس آخری عشرے کے لیے فلی ایکٹیو اور پریپیئر ہو جائیں۔ میرا سب سے پہلا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ 10 کی 10 راتوں میں عبادت کریں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے یہ آپ کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں ملے گی، یعنی کہ 21ویں کی رات ہو سکتی ہے، 23ویں کی رات ہو سکتی ہے، 25ویں کی، 27ویں کی یا 29ویں کی رات ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہاں پہ ہمیشہ ایک ڈیبیٹ رہتا ہے کہ جی ہم نے روزہ کہیں پہلے تو ایک دن شروع نہیں کیا یا ایک دن بعد تو نہیں کیا، یا اسلام آباد میں اس تاریخ کو ہوا تھا، KPK میں اس تاریخ کو ہوا تھا، سعودیہ میں اس تاریخ کو، تو اس ساری کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کہ آپ کنفیوزڈ رہیں کہ اصل میں ہماری طاق رات آئی کب تھی، بہتر یہ ہے اور سیفر یہ ہے کہ آپ 10 کی 10 راتوں میں خوب عبادت کریں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن دیر از نو ڈاؤٹ کہ آپ کو لیلۃ القدر کی رات مل جائے گی۔ اسی لیے جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کو کنفرم لیلۃ القدر کی رات مل جاتی ہے کیونکہ وہ 10 کی 10 راتوں میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اب میرے ساتھ گنتے جائیے کہ کون کون سے ایسے اعمال ہیں جو کہ آپ ان 10 راتوں میں کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز باجماعت پڑھنا۔ اگر آپ مساجد نہیں جا سکتے ڈیو ٹو دا لاک ڈاؤن سچویشن تو گھر میں بھی آپ جماعت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو شخص بھی رات کی نماز، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو باقی کی رات کا بھی ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ صرف عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو آپ کو پوری رات کی عبادت کا اجر مل جائے گا۔ دوسری چیز ہے خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ ایسے بہت سارے مسنون اذکار ہیں جو کہ ہیں تو بہت چھوٹے لیکن اپنے اجر و ثواب میں بہت زیادہ ہیں۔ مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا پھر آپ پڑھ سکتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یا پھر آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ سارے اذکار ہیں جو آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور آخر تک۔ تو یہ بھی کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں ان 10 دنوں میں۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ایک چیز ہے وہ ہے دعا۔ تو سب سے پہلی جو میں آپ کو ٹپ دوں گا وہ تو یہ کہ اپنی ایک دعا لسٹ بنا لیں کہ آپ نے دنیا کی دعائیں کون سی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ نے آخرت کی دعائیں کون سی مانگنی ہے، آپ نے اپنے فیملی ممبرس کے لیے کیا دعائیں کرنی ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے کیا دعائیں کرنی ہیں، اور اپنے ملک اور قوم اور امت کے لیے کیا دعائیں آپ نے کرنی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو ایک بڑی خوبصورت دعا سکھائی کہ اگر تم لیلۃ القدر کی رات کو پالو تو اس میں یہ دعا ضرور پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے تو مجھے معاف کر دے۔
اسی دعا سے یاد آیا کہ چوتھے نمبر پر ایک چیز آپ کر سکتے ہیں، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. یعنی کہ ہم لوگ ہیں ہی بہت خطا کار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ ہر ابن آدم جو ہے وہ خطا کار ہے، لیکن ان میں سے بہترین وہ ہوتے ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. تو آئیے ہم اس عشرے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ واقعتاً اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں تو اپنے گناہوں کو بخشوا لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اس کا ناک خاک آلود ہو جائے جس کے اوپر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا. پانچویں چیز یہ ہے کہ آپ صدقہ خیرات کریں. روزانہ آپ اپنا کچھ رقم سائڈ پہ کر دیں، چاہے وہ جتنی چھوٹی ہو یا جتنی بڑی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. دا مین تھنگ از کہ آپ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں ضرور صدقہ خیرات کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں ایک تیز ہوا کے جھونکے کی طرح خرچ کیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ روزانہ ہر رات کو کچھ پیسے اپنے نکال کر سائڈ پہ کر دیں کہ انشاءاللہ اس سے کسی غریب کی مدد کی جا سکتی ہے، کسی کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی اور فلاحی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس رقم کے ساتھ ضرور کیجیے گا. چھٹے نمبر پر ہے قرآن مجید کی تلاوت. تو قرآن مجید عربی زبان میں پڑھنا بہترین چیز ہے، اس کا بہت اجر و ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا. ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو اگر سمجھ کر غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے، اس نیت کے ساتھ کہ انسان اس پر عمل کرے گا، تو اس کا اجر و ثواب پورا قرآن پڑھنے سے زیادہ ہے جو بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے. تو وداؤٹ ڈاؤٹ قرآن مجید کو اگر بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے، صرف عربی زبان میں بھی پڑھا جائے، تو اس کا بہت اجر و ثواب ہے. ہر حرف کے اوپر آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن اگر اس سے بھی زیادہ ثواب آپ چاہتے ہیں تو عربی بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ آپ اس کے اوپر عمل کر سکیں. ایک اور چیز جس میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں آپ دوسروں کو بھی دعوت و تبلیغ کر سکتے ہیں. دوسروں تک نیکی کی بات پہنچانا، چاہے اپنے گھر میں آپ نے چھوٹا سا لیکچر دے دیا 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، کسی نماز کے بعد کبھی سب مل کے بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، آپ کو کوئی بات اچھی لگی، آپ نے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دی. اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں، آپ نے کسی کو سورۃ الفاتحہ سکھا دی، کسی کو سورہ اخلاص سکھا دی، کسی کو کوئی اور ذکر سکھا دیا، کوئی دعا سکھا دی، الحمدللہ. یہ مت بھولیے کہ آپ کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے علم کے بقدر اور اپنی استطاعت کے مطابق دوسروں تک دین کا یہ اہم پیغام ضرور پہنچائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ تفسیر کی کتابیں ہوں، حدیث کی کتابیں ہوں، یا کوئی اور دینی کتابیں ہوں جو کہ آپ کے معلومات میں اضافہ کر سکیں اور آپ کو ایک زیادہ بہتر اور پریکٹسنگ مسلم بنا سکیں، تو یہ بھی ان دنوں میں ضرور کیا جا سکتا ہے. اگر بکس اتنی ریڈیلی اویلیبل نہ ہوں تو آپ آن لائن لیکچرز اور ویڈیوز دیکھ کر بھی اپنی اس نیڈ کو پورا کر سکتے ہیں. آپ کو نیٹ پہ ڈھیروں ایسے لیکچرز مل جائیں گے جہاں پہ قرآن کی تفسیر کے ہوں گے، یا حدیث کو ایکسپلین کرنے میں ہوں گے، یا جنرل کوئی اسلامک ایتھیکل مورل ویلیوز کو پروموٹ کرنے کے لیے لیکچرز ہوں گے. وہ دیکھ کے بھی انسان اپنے آپ کو انٹلیکچولی اور اسپرچولی اسٹیمولیٹ کر سکتا ہے. ایک بہت اہم بات جو اکثر لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں وہ یہ کہ جہاں پہ آپ کی عبادت کی بات آتی ہے تو عبادات ضرور کریں، لیکن اپنے ارد گرد اپنے فیملی ممبرز کی مدد بھی ضرور کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات زیادہ عزیز ہے کہ میں اپنے کسی بھائی کی مدد کروں جب وہ ضرورت کے وقت ہو، بجائے اس بات کے کہ میں پورا 1 مہینہ اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھوں. اللہ اکبر. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ زیادہ محبوب ہے، یہ چیز ان کو زیادہ پسند ہے کہ وہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کریں بجائے کہ وہ 1 مہینہ اعتکاف بیٹھیں اپنی مسجد میں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی عبادت کے چکروں میں اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی ممبرز کو اگنور کر دیں کہ وہ ضرورت مند ہیں اور آپ ان کی مدد کرنے کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی ان کی مدد نہیں کر رہے. فائنلی گائز، میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس عشرے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کے کچھ وعدے بھی کریں کہ اے اللہ، میں اس رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق عطا فرما کہ میں جس طرح سے میں نے رمضان کے مہینے میں تیری عبادت کی، گناہوں کو چھوڑا، بالکل اسی طرح سے میں چاہتا ہوں کہ رمضان کے باہر بھی میں اپنا رویہ، اپنا کردار، اپنا اخلاق بالکل ایسا ہی رکھوں اور اس میں انشاءاللہ امپروومنٹ آئے، نہ کہ میں جتنا پہلے اچھا تھا اس سے کم ہو جاؤں. امام ابن رجب نے کیا خوب کہا تھا کہ عید اس کی نہیں ہے جس نے نیا جوڑا سلوایا، بلکہ عید اس کی ہے جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا لیا. اللہ ہم سب کی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور ہم سب کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں ملنا نصیب فرمائے. This is me, Raja Zaulak, signing off.
वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।